الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، کیونکہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں بیہودہ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ الذین یخوضون فی آیاتنا، جو ہماری آیتوں میں بیہودہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں کافروں بے دینوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا گیا اور فرمایا کہ ان کے پاس نہ بیٹھو، اور اگر بھول کر بیٹھ جاؤ تو یاد آنے پر اٹھ جاؤ۔ بد مذہبوں کی محفل میں جانے اور ان کی تقاریر سننے کا شرعی حکم۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بے دینوں کی جس مجلس میں دین کا احترام نہ کیا جاتا ہو، مسلمان کو وہاں بیٹھنا جائز نہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کفار اور بے دینوں کے جلسے جن میں وہ دین کے خلاف تقریریں کرتے ہیں ان میں جانا، شرکت کرنا جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے جو تمہارے پاس وہ احادیث لائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں نے۔ ان کو اپنے اور اپنے کو ان سے دور رکھو، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں۔ البتہ علماء جو ان بد مذہبوں کا رد کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اس حکم میں داخل نہیں۔ یاد رہے کہ بد مذہبوں کی محفل میں جانا اور ان کی تقریر سننا ناجائز و حرام اور اپنے آپ کو بد مذہبی و گمراہی پر پیش کرنے والا کام ہے۔ ان کی تقاریر آیات قرآنیہ پر مشتمل ہوں، خواہ وہ احادیث مبارکہ پر اچھی باتیں چننے کا زعم رکھ کر بھی انہیں سننا ہرگز جائز نہیں۔ عین ممکن بلکہ اکثر طور پر واقع ہے کہ گمراہ شخص اپنی تقریر میں قرآن و حدیث کی شرح اور وضاحت کی آڑ میں ضرور کچھ باتیں اپنی بد مذہبی کی بھی ملا دیا کرتے ہیں، اور قوی خدشہ بلکہ وقوع کا مشاہدہ ہے کہ وہ باتیں تقریر سننے والے کے ذہن میں راسخ ہو کر دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گمراہ بے دین کی تقریر و گفتگو سننے والا عموماً خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف اپنے ایمان کے بارے میں بے حد محتاط ہوا کرتے تھے، لہٰذا باوجود یہ کہ وہ عقیدے میں انتہائی متسلب و پختہ ہوتے پھر بھی وہ کسی بد مذہب کی بات سننا ہرگز گوارا نہ فرماتے تھے، اگرچہ وہ 100 بار یقین دہانی کراتا کہ میں صرف قرآن و حدیث بیان کروں گا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بارے میں اسلاف کا عمل نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سیدنا سعید بن جبیر شاگرد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو راستے میں مذہب ملا اور کچھ عرض کرنا چاہتا تھا، فرمایا میں نہیں سننا چاہتا۔ اس نے عرض کی، ایک کلمہ، اپنا انگوٹھا چھنگلیاں کے سر پر رکھ کر فرمایا، ولا نصف کلمۃ، آدھا لفظ بھی نہیں۔ لوگوں نے عرض کی، اس کا کیا سبب ہے؟ فرمایا، یہ ان میں سے ہے، یعنی گمراہوں میں سے ہیں۔ امام محمد بن سیرین شاگرد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 بد مذہب آئے، عرض کی کچھ آیات کلام اللہ آپ کو سنائیں؟ فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ عرض کی کچھ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں؟ فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ انہوں نے اصرار کیا، فرمایا تم دونوں اٹھ جاؤ یا میں اٹھ جاتا ہوں۔ آخر وہ غائب و خاسر ہو کر چلے گئے۔ لوگوں نے عرض کی، اے امام آپ کا کیا حرج تھا اگر وہ کچھ آیتیں یا حدیثیں سناتے؟ فرمایا میں نے خوف کیا کہ وہ آیات و احادیث کے ساتھ اپنی کچھ تعویلیں لگائیں اور وہ میرے دل میں رہ جائیں تو ہلاک ہو جاؤں۔ پھر فرمایا، ائمہ کو تو یہ خوف اور اب عوام کو یہ جرأت ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھو امان کی راہ وہی ہے جو تمہیں تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ ان بد مذہبوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ دیکھو نجات کی راہ وہی ہے جو تمہارے رب عز و جل نے بتائی، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین۔ یاد آئے پر پاس نہ بیٹھ ظالموں کے، بھولے سے ان میں سے کسی کے پاس بیٹھ گئے ہو تو یاد آنے پر فوراً کھڑے ہو جاؤ۔
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور پرہیزگاروں پر گمراہوں کے حساب سے کچھ نہیں لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ بچے۔ وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر ہم ان گمراہوں کو چھوڑ دیں گے اور منع نہ کریں گے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ پرہیزگاروں پر ان مذاق اڑانے والوں کے حساب سے کچھ بھی لازم نہیں، بلکہ طعن و استہزاء کرنے والوں کے گناہ انہی پر ہے اور انہیں اس کا حساب ہوگا۔ پرہیزگاروں پر کوئی وبال نہیں۔ ہاں، پرہیزگاروں پر یہ لازم ہے کہ انہیں نصیحت کرتے رہیں تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ وعظ و نصیحت اور اظہار حق کے لیے ان کے پاس بیٹھنا جائز ہے، لیکن یہ علماء کا کام ہے، عوام کا نہیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، اور قرآن کے ذریعے نصیحت کرو تاکہ کوئی جان اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد نہ کر دی جائے۔ اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی سفارشی، اور اگر وہ اپنے بدلے میں سارے معاوضے دے دے تو اس سے نہ لیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد کر دیا گیا، ان کے لیے ان کے کفر کے سبب کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا۔ ارشاد فرمائے کہ یہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے معاشرتی تعلقات اور میل جول چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اور اس کی محبت ان کے دلوں پر غالب آ گئی۔ اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کریں تاکہ کوئی جان اپنے دنیاوی برے اعمال کی وجہ سے آخرت میں ثواب سے محروم اور ہلاکت کے سپرد نہ کر دی جائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سوا نہ اس ہلاک ہونے والے کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی سفارشی، اور اگر وہ پکڑے جانے والا شخص اپنے عذاب سے چھٹکارے کے بدلے میں سارے معاوضے دے دے تو وہ اس سے نہ لیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد کر دیا گیا اور ان کے لیے ان کے کفر کے سبب کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ گناہوں پر اصرار حالت کفر میں موت کا سبب بن سکتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا اور مذاق اڑانا کفر ہے اور کفر کی سزا جہنم کا دائمی دردناک عذاب ہے، اسی طرح کسی مسلمان کا گناہوں پر اصرار کرنا بھی ایسا عمل ہے جس سے اس کی موت کفر کی حالت میں ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک شخص اکثر ہمارے پاس بیٹھا کرتا اور اپنا آدھا چہرہ ڈھانپ کر رکھتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ تم ہمارے پاس بکثرت بیٹھتے ہو اور اپنا آدھا چہرہ ڈھانپ کر رکھتے ہو، مجھے اس کی وجہ بتاؤ۔ اس نے کہا، میں کفن چور تھا، ایک دن ایک عورت کو دفن کیا گیا تو میں اس کی قبر پر آیا، جب میں نے اس کی قبر کھود کر اس کے کفن کو کھینچا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا، پھر اس شخص نے اپنا چہرہ دکھایا تو اس پر 5 انگلیوں کے نشان تھے۔ میں نے اس سے کہا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کہا، پھر میں نے اس کا کفن چھوڑ دیا اور قبر بند کر کے اس پر مٹی ڈال دی، اور میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کسی کی قبر نہیں کھودوں گا۔ حضرت ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے یہ واقعہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لکھ کر بھیجا تو انہوں نے مجھے لکھا کہ اس سے پوچھو جن مسلمانوں کا انتقال ہوا کیا ان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا؟ میں نے اس کے بارے میں اس کفن چور سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں نے اس کا جواب امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی کو لکھ کر بھیجا تو انہوں نے پھر مجھے تحریر بھیجی جس پر 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا کہ جس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا اس کی موت دین اسلام پر نہیں ہوئی، تم اللہ تعالیٰ سے اس کے عفو و مغفرت اور اس کی رضا طلب کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔